بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك. فدخل معك تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا ولد الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معكم تحت الكساء. فأنزل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا
بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فنقل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا الطاق يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقنى بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضرني ما يحضرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعدلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله
فقال رسول الله عليه السلام يا أمين والله إننا قد عزمت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جنسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام إلينا سلامی ہے ترا شور بکا ہے ہدایت
کو سوچو تو پاک شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم لکھا ہے مقدس تلوار لکھا ہے مقدس تلوار زہران بال کھول نبینا گے سر ہوئے تم بے امام اور سب پدا تم بے امام اور سب پدا ماجد و نگزار ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے بخون باپ کا مل کر کہیے بات ہے اٹھایا پھر بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبان جا کسا تو یا پھر وہی مکان بے جو زبان کرے پکارا ہو بچا بے جو زبان کرے پکارا ہو بچا درد کیسا ہے اسد ظلم جلال ہے ہاتھوں سے پکڑ کے گاویا کے پیر نماز جماعت کی مجتبہ بابا کے سر پا پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دین دا زہرا کے پیارے تم سے زینب ہے زہرا کے پیارے تم سے زینب ہے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے وہ سرور نہ مجھ کو بھی مسجد میں پا وہ سرور نہ مجھ کو بھی مسجد میں پا بجا نہیں زینب سے کہہ دو غبار کربلا زینب سے کہہ دو غبار کربلا میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ گرد نرمے حل دفا شیعہ گرد نرمے حل دفا نکالتی ہے کیا تلوار سے تلوار چاہ حلق پر سے تلوار چاہتی ہے
فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئے غریبوں کے چار اگر مولا اپنی اثر مولا اپنی اثر مولا شہید کربو بلا بیٹیاں تیری در بدر مولا بیٹیاں تیری در بدر مولا تسلی غریب دکھیا کو دیکھو زینب نا اگر مولا زینب نا اگر مولا صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشی جناب رسالت کے عالی قربان لہو بری تیری صورت کے عالی ایام تیرے شہادت یاری ایام تیرے شہادت یاری ظلم بے جادیے ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر سر پر لگی کیا غضب ہوا سے آقا ماتم عالی ہو گئے دلوں کا یہ عالم عالی دفتر جا قدرمو برم عالی مائے سیاہ مائے محرم یاری مائے سیاہ مائے محرم یاری مولا کی نظر کو غور عشق لائے ہیں یہ روزے دار آپ کے پرسے کو آئے یہ ہیں روزے دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علام دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا آقائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں لایا تھا ذہن میں وہ جفا جو بجا کے دے مولا گرے زمین پسدے میں کھا کے تھے گل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تھے آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے دے آئے خدا کے شیر شیر نے گھر میں خدا کے دے گہرا زخم پر تھے امام اجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز سر پر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر بے
ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملزم ملون بس یہ بھگا اسے علی کے محبان دور کا بھگا اسے علی کے محبان دور کا آئے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے خاتمہ مسکرا کے نظر کی مانگے خاتمہ مسکرا کے نظر کی مانگے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا باداشت نے کیوں کیے ہے جام کیا جام نورائے مانگتا ہے بار یہ دفعہ رویا جو سر جھکا کے تو مولا لے گا رویا جو سر جھکا کے تو مولا لے گا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھونا اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باندھونا اس کے ہاتھ ہاتھ کے مشکل کشایا 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ملبنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے آج صبح میرے بچے ہیں بیتام بھاگے گزرے گی پیاس کی بشار بھاگے بائیں پا گزرے گی پیاس کی بشار جاؤں اب تو میں یہ بس بے قرار ہے کھانا کے کھلاؤ کے سب روز دار ہے کھانائیں گے کھلاؤ کے سب روز دار ہے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر صبح کھائیں پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمائے جو گیا بچو ہے بلا پانی بھی اب گلے گلے سے اترتا نہیں پسا پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسا دعوت علی کی آج ہے گھر میں لا کے روزہ کھلے گا 7 رسالات بنا کے روزہ کھلے گا 7 رسالات بنا کے روزہ کھلے گا 7 رسالات بنا کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب الله العالمين شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الخاص لنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بسيد النبيين حاكم يوم الدين بإذن الأعمال مقلب الأحوال سيف ذو الجلال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المبرورين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على بے شمار أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وإيمان حضرت اللہ وعلى محمد ارشاد سرور کائنات ختم مقبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد حب علی سبحان کہ علی کی محبت عبادت بے شک یہ اس وقت فرمایا رسول نے کہ جب رسول کے گھر رسول کے خسر آئے اور ایک مرتبہ تشریف کرنا تھے کہ ایسے میں مولائے کائنات آئے. جیسے ہی مولائے کائنات آ گئے عمل یہ تھا کہ گفتگو رسول سے ہو رہی ہے نگاہیں مولائے کائنات. ہاں ہاں سبحان اللہ. بیٹی کو بڑا ناگوار کہا. جب مولا چلے گئے تو فرمایا یہ آپ کا کیا عمل ہے کہ آپ رسول سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن نظریں علی کے اوپر ہیں. کیا بات تو ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو کیا کہ علی کے چہرے پہ نظر سبحان اللہ عبادت ہے. رسول نے فرمایا سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادت. جیسے ہی یہ سنا ادھر بزرگوار جیسے ہی چلے. یقین دیکھیے جس کو اپنے باپ کے کہے پر یقین نہ ہو تو امت کس طرح سے یقین. کیا کیا بات. مرتبہ رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے؟ رسول فرمائے کہ ہاں بے شک علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ علی ہے کہ جس پہ چہرے پہ نظر کرتے ہی لوگوں کو اللہ یاد آتا. سبحان اللہ. بے شمار اللہ کو یاد کرتے ہیں. واہ مرتبہ کہا کہ اگر کسی زمانے میں یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو علی کی زندگی میں موجود ہے لیکن جب علی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو یہ کیسا سوال ہے. مرتبہ رسول نے فرمایا ذکر و علی عبادت. سبحان اللہ. اگر علی اس دنیا میں نہیں بھی رہے تو علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے سازشیں جبھی سے چل رہی ہیں. مرتبہ کہا کہ اگر کسی طرح سے ذکر پر کوئی پابندی لگا دے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیے کہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. کیا بات. ایک مرتبہ رسول نے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا کہ حب علی عبادت. قرآن میں محمد قرآن میں آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا لیکن یہ کہ ہماری عبادت کے لیے. انصاف سے بتائیے کہ انسان کیا 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا ہے لیکن ہاں اگر حکم رسول کو مانا جائے تو یقیناً وہ زندگی بھر عبادت میں مصروف ہوگا. جس طرح سے رسول نے ارشاد فرمایا حب علی عبادت. اگر جس کے دل میں محبت علی ہے اس کا اٹھنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے ہر لمحہ عبادت میں مصروف ہے. ایک صلوات پہ اللهم صل
लुग़वी माने लोग कहते हैं बुलंद, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं, वो कहते मैं इससे इत्तेफाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुलंद जहाँ कहा जाता है वहाँ पर तक़ाबुल आ जाता है, ये उससे बुलंद, ये उससे बुलंद, ये उससे बुलंद नहीं। अली वो हस्ती है जिससे कोई बुलंद ना हो, उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। एक सलावत भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और नाम भी ऐसा रखा, हालांकि देखिए अल्लाह ने अपनी किताब का नाम कुरान, लेकिन दिन भर हम अगर खाली कुरान कहेंगे, चलिए माह रमज़ान मुबारक आ गया है, हम खाली कुरान कुरान कहते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। अगर हम रजिस्टर पे कुरान 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 लिखते जाएं, हिसाब से बताइए, आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तसव्वुर में मैं म्यूज़ियम गया था, बेहतरीन कुरान देखा, वही पीरों से जुड़ा हुआ जहन में ला के सो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक कुरान को खोला ना जाए, उसे देखा ना जाए, उसे पढ़ा ना जाए और उसे सुना ना जाए, जब तक कोई सवाब होने वाला नहीं है। बेशक। लेकिन क्या कहने मेरे मौला के नाम में, अली 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 कहते जाएंगे, इबादत होती जाएगी, मुश्किल कुशाई भी होगी, इबादत भी होगी, सवाब भी मिलेगा। अगर कोई बीमार के गले में अली लिखकर डाल दिया जाए तो उसे शिफा मिल जाएगी। और अगर कोई तसव्वुर में अली अली सोचे तो यकीनन शब भर इबादत में गुजरेगी। और यही नहीं बल्कि खुद मौलाए कायनात आ जाए तो इस्लाम को फतह मिलेगी। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाह ने मौलाए कायनात को हुज्जते खुदा बनाया। जब मौला से पूछा गया कि मौला इमाम कौन होता है, तो इमाम ने फरमाया हुज्जते खुदा, आयतुल्लाह, कलेमतुल्लाह। सोचिए कितनी फजीलतें हैं मेरे मौला। और यही बात है कि हुज्जतुल्लाह होता कौन। तो छठे इमाम जाफर सादिक जो क़ब्लल खल्क़ हो, माअल खल्क़ और बादल खल्क़ हो, वही हुज्जते खुदा। सुभान अल्लाह। तो पता चला क़ब्लल खल्क़ यानी कुछ ना था मगर ये मौजूद थे। सुभान अल्लाह। बेशक। तो पता चला, इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु, यहाँ रुके नहीं, फौरी फरमाया अना वो अलीयुन मिन नूरिल्लाह। ये कह के बता दिया। अब ये है कि अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा, कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं जानते कि रसूल और अइम्मा ताहिरीन कब से है, कब तक रहेंगे, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि रसूल ने ये नहीं कहा। कैसे कहते? अगर इंसान को कह भी देते तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए जब रसूल से सवाल किया गया कि या नबी अल्लाह, आपको नबूवत कब मिली, पूछने वाला आदम की औलाद है, इसीलिए जवाब दिया कुन तो नबियन आदमा बैनल माए व तीन। बेशक। जिस वक्त आदम आब व गिल की मंजिल में थे, उस वक्त भी मैं नबी था। सुभान अल्लाह। तो ऐसे में मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया
कुंतो नबियन आदमा बैनल माए व कुंतो वसियन आदमा बैनल माए व दीन। अली उस वक्त भी वसी थे जिस वक्त आदम आप बिल की मंजिल पे थे। नहीं जो आदम की मिट्टी को खमीर करे उस हस्ती को अली इब्न अबी तालिब एक सलावत भेज दीजिए। तो पता चला कि मौलाए कायनात, इसीलिए तो इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी मौजूद था जिस वक्त आदम अव्वल मौजूद नहीं। जो आदम की मदद करे, आदम अव्वल की मदद करे, उस हस्ती को अली कहते हैं। एक सलावत भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यारे हैदरी, यारे हैदरी, सलवात बावाज़ बुलंद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं उस वक्त भी मौजूद था जिस वक्त नूह अव्वल मौजूद। और कितने आदम आए, कितने नूह आए हमें नहीं मालूम। हम तो सिर्फ ये आदम की बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आदम की जो तौबा कबूल हुई किसके नाम लेने से? नूह की कश्ती किनारे किस लिए लगी? किसके नाम लेने से? इब्राहिम, हमने देखा कि नमरूद ने इब्राहिम को आग में डाल दिया, लेकिन अब वहाँ इब्राहिम महवे गुफ्तगू है। अब ये महवे गुफ्तगू किससे है? अल्लाह कलाम अपने से करता नहीं, होना तो ये लिसानुल्लाह ही चाहिए। तो मेरा मौला वो है जो आग से इब्राहिम को बचा ले, उस हस्ती को मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कौन अली जो मूसा के लिए 12 समंदर बना दे रास्ते में, ईसा को सलीब से बचा ले, उस हस्ती को अली कहते हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने इसीलिए रख दिया मा अल खल्क था ये तो जो अंबिया की मदद की है। अब बादल खल्क क्या कहें? जब कुछ न रहेगा लेकिन ये रहेंगे। लेमनिल मुल्कल यौम, जब सदा आएगा तो कहने वाले कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। पूछने वाला नबी होगा, कहने वाला अली होगा। कौन है अली? एक मर्तबा रसूल अकरम आ रहे हैं, ऐसे में मौलाए कायनात ने सलाम किया। देखिए ये हमारे लिए दर्स है कि जहाँ कोई बड़े आ रहे हैं तो फौरी सलाम करें। मर्तबा जैसे ही सलाम किया, अब जवाब सलाम जो दिया तो यहाँ फिर फजीलत मौलाए कायनात बताई रसूल ने। वालेकुमुस्सलाम या अमीर अल-मोमिनीन। रसूल मौजूद है, रसूल की जिंदगी में रसूल फरमा रहे हैं अमीर अल-मोमिनीन मौलाए कायनात को, और कह दिया कि ये अमीर अल-मोमिनीन या अली ये सिर्फ आपके लिए है। अगर कोई इसके बाद अगर कोई अपने आप को अमीर अल-मोमिनीन कहेगा तो वो झूठा है। एक सलावत भेजिए। और देखिए अल्लाह ने जो फजीलतें मेरे मौला को अता की है वो किसी और को अता नहीं। काबे में आना मौला की फजीलत नहीं है ये, लेकिन एक मुनफरिद चीज है कि मौला जब तशरीफ लाए हैं काबे में, इंसाफ से बता दीजिए
کہ کوئی گاؤں کی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی ہو تو کوئی جرت نہیں کر سکتی کہ وہاں جا کر اپنے بچے کو پیدا کرے. نہیں، عام خاتون کی بات اور ہے. جناب مریم کے لیے کہا گیا مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، سجا خانہ نہیں ہے. لیکن حیدر کرار کی ماں کو بلایا جا رہا ہے، الیہ الیہ، اور راستہ دے کر دیوار میں در بنا کر کعبے میں بلا کر مولا کائنات کو ظاہر کر کے بتایا کہ انسان اور ہے، علی اور ہے. ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً یہی مقام ہے. کیوں نہ دیکھیے رسول کے ذریعے فضیلتیں مولا کائنات کی رسول نے. قرآن میں آیت ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہم منکرون، کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 69 اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے رسول کی معرفت ہی حاصل نہیں اور منکر ہو. جو کہتے ہیں پیارے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے معرفت ہی حاصل نہیں اور منکروں میں ہو گئے. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ معاذ اللہ میرا رسول مجنون ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا رسول تو حق لے کر آیا، حق کے ساتھ آیا. اب انصاف سے بتائیے، یہ اگر رسول آ رہے ہیں کہہ دیتے کافی تھا، لیکن کہا جا رہا ہے حق لے کے آیا ہے. وہی رسول نے فرمایا علی الماء الحق، وہ حق کو اور فرمایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہے ہیں. ایک صلوات بھی اور اس سورہ مومنون کی آیات مسلسل جو لکھا بتا دیا کہ یہ تو حق کے ساتھ ہے، لیکن اکثریت حق سے منہ پھیر لیتی. قرآن جب کہہ دے تو وہی نظر آتا ہے دنیا میں. دنیا حق سے منہ پھیر لیتی. تو پتا چلا کہ جو بھی مولا کائنات سے متمسک ہے وہی حق پر ہے، اور جو مولا سے حق سے منہ پھیر لے وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان پر بھی موجود نہیں ہے. یقیناً کہ وہ علی کہ جس کا نام آسمان پر لکھا گیا تو آسمان بنا سکون کے کھڑا ہوا، زمین پر لکھا گیا تو زمین مسطح ہو گئی، سمندر پر لکھا گیا تو روانی مل گئی، سورج پر لکھا گیا تو روشنی مل گئی، چاند پر لکھا گیا تو چاندنی مل گئی، پھولوں پر لکھا گیا تو خوشبو مل گئی. یقیناً یہی علی کا نام لیا جائے تو انسان کو مشکل کشائی مل جاتی ہے، اور اگر رسول نام لے لے نادے علی مظہر العجائب تو یقیناً خیبر فتح ہو جاتا ہے. 39 دن تک رسول دیکھتے رہے. کبھی لشکر جا کے کہتا تھا کہ سردار بھاگ گیا، کبھی سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگ گیا، لیکن جب 40واں دن آیا تو میرے مولا کو پکارا جب گیا تو علی آئے اور اس انداز میں گئے اور جا کر اس طریقے سے وار کیا کہ عدالت کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتا دیا. اور پھر جنگ خندق میں جانے کی بات آئی تو رسول نے فرمایا یا علی آپ کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابل جا رہے ہیں.
تو پتا چل گیا کہ جو بھی علی کے مقابل میں آئے گا علی تو کل ایمان ہے، آنے والا کل کفر قرار پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اللہم صل علی محمد ایک اور درود بھیجیے اللہم صل علی محمد اور یقیناً جس وقت آدم کو زمین پر بھیج رہا تھا تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ تو اسے بھیجے گا جو زمین پر جا کے فساد برپا کرے۔ میں کہوں جبریل کیا آدم کوئی ہتھیار کے ساتھ آ رہے تھے جو فساد برپا کریں گے؟ لیکن یہی سید الملائکہ جبریل ہے۔ جب احد میں میرے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول سے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول مسکرا رہے ہیں۔ ایسے میں دیکھا گیا کہ وہی جبریل ایک مرتبہ ذوالفقار لے کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ سید الملائکہ جس کا قصیدہ پڑھے اس ہستی کو علی کہتے ہیں۔ دنیا معرفت حاصل نہیں کرتی ہے۔ ایک مجلس میں اتفاق سے میں حضرت آدم کی خلقت پہ بیان کر رہا تھا، جب میں نے کہا کہ انی خمرت طینتا آدم 40 صباحا، کہ میں ہی تھا جو آدم کی مٹی کو 40 دن خمیر کیا۔ میرے مولا نے کہا ہے، مجلس کے بعد مولانا بھی مجھے پکڑ لیے اور کچھ عزادار بھی تھے، کہا کہ آپ نے یہ غلط پڑھا۔ دیکھیے جہاں پر بغض علی وہ بھی آ جائے تو پھر وہاں بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ جو ملک ہے، ملک کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کس نے کیا، آپ بتا دیجئے، تو کہا کہ ملائکہ نے بنایا۔ میں نے کہا بہت خوب، ملائکہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے بھی اور جس کو بنایا ہے اسے سجدہ بھی کریں گے۔ کیا یہ ممکن عدل الہی کے خلاف ہے؟ یہی تو بات تھی، سب سجدے میں تھے اللہ کون تھے؟ وہ پنجتن تھے جو دیکھ رہے تھے کہ آدم کے پتلے کو سجدہ ہو رہا تھا، لیکن کوئی سجدے سے جو بری تھے وہ کوئی اور نہیں تھے۔ شیطان یہی تو چاہتا تھا، دیکھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو سجدہ نہیں کر رہی ہیں، خود کو برابری کرنے لگا۔ سوچئے کہ جب برابری کرنے کی سوچا تو مردود کہلایا، لعین کہلایا، جنت سے نکالا گیا۔ تو جو برابری کرنے کا سوچے اس کا یہ حشر ہوا ہے، تو جو مسند مولا کائنات پر بیٹھا ایک صلوات بھیج دینا صلی علی ملائکہ کو حکم دے تو ملائکہ حکم بجانا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں عالمین ہو، جو ارادہ کر لے تو بارش ہو جائے، جو ارادہ کر لے تو ہوائیں چل جائے، جو ارادہ کر لے تو بیمار کو شفا۔ یقیناً کون ہے اس دنیا میں، کون سا مذہب ہے، کون سی قوم ہے، بتا دیجئے کہ جو وہ کہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا رہبر آتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر آنکھ بند ہوئی تو ہم نے یہی دیکھا۔ دیکھیے یہی تو مومن کی پہچان ہے، اس تڑپ کے عالم میں، بیماری میں، اس میں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے، میرا مولا آتا ہے تو چہرے پہ
سبحان اللہ اور بے شک یہ صرف اور صرف مولا کائنات ہے جس نے کہا کہ میں برابر آؤں خبر میں بھی آؤں. اب جو یقین نہیں رکھتے کہ بھئی خبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے، خبر میں کیسے آئیں گے، ہاں آپ کے 2 کانوں پہ ملک بیٹھے ہیں، یہ تو خوب جھوم کے کہتے ہیں کہ ہمارے کاندھے پر 2 ملک بیٹھے ہیں جو حساب کتاب کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ جو اپنے لیے تو کچھ نہ کہے، لیکن جب خبر کی بات آتی ہے یقیناً خبر میں ملائکہ آنے کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن جہاں پر مولا کائنات کی بات آتی ہے جو انکار کرتے ہیں انکار کریں، ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں زیارت مولا کی اس وقت تو نصیب ہو جائے گی جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں گے. اور جب خبر میں یہ دیکھیں گے یہاں پر نماز کی بھی روشنی ہوگی، روزوں کی بھی روشنی ہوگی، حج کی بھی روشنی ہوگی، کوئی کار خیر کی بھی روشنی ہوگی، لیکن ایک سرانے ایک ایسی روشنی ہوگی جو سب پر غالب ہوگی. پوچھیں گے یہ کون سی روشنی ہے تو یہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہے کائنات. ہاں ہاں میں نے مکمل کیا، لیکن وہی مولا میرا کریم مولا. انسان کو آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک شہر کا اختیار دے دیا جائے تو وہ کیسی زندگی پسند کرتا ہے. نہیں ایک محلے کا آپ بنا دیجئے عہدیدار اسے اور دیکھیے اس کے رنگ میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن میرا مولا عالمین کا امام حجت اللہ ہے. لیکن یہ ہے کہ رات ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں، کہیں یتیم پروری ہو رہی ہے، یتیموں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو کہیں کوئی ایسا بھی شخص ہے جو نہ ہل سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے. لیکن یہ کون جانے، یہ حجت خدا ہی جان سکتا ہے جو اپنے ساتھ رزق لے جاتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے. یہ ہستیاں ایسی ہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ہر کے لشکر میں ایک شخص ایسا تھا جب پانی پلا رہے تھے امام تو پی نہیں سک رہا تھا، تو مولا حسین نے اپنا ہاتھ رکھ کے اس سے پانی پلایا، اور جب پانی پیا تو جب تھوڑی سی جان آئی تو کہا آپ کون ہے؟ کہا میں حسین ہوں. یہ وہی مولا کائنات کے حسن ہے. ہاں دادارو میرا مولا اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے. کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی ظالم ہے تو اسے بتا رہے ہیں کہ تو ظلم کر رہا ہے، اور ایمانداری عدالت پہنچا رہے ہیں. لیکن ہائے ایسے امام کے ساتھ کیا کیا گیا. 25 برس تک میرا مولا صبر کرتا رہا. ہاں شہزادی کونین ایک مرتبہ مولا کائنات گھر آتے ہیں تو شہزادی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ فاطمہ لوگ سلام تو کرنا دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب سلام بھی نہیں دیتے. اللہ ہاں وہی امام کون ہے. ایک مرتبہ مولا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ ٹھہر کر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ نتیجہ نہیں مل رہا تھا. ایسے میں کہا کہ چلو مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں آئے. کہا یا علی یہ بتائیے ایک مرد آدمی پر سب سے مشکل وقت کون سا ہے. میرا مولا تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم نے کیا سوال کر دیا. ایک مرتبہ کہا کہ کوئی مرد آدمی
سے ماتم کر رہے ہیں، کیوں نہ کرے ملعون ابن ملجم نے ایسا وار کیا کہ مولا سجدے میں ہے لیکن سر شگافتہ ہو گیا۔ اب جو سر کو تھاما کہا فزتو برب الکعبہ، میں کہوں مولا آپ کے ہاتھ سلامت ہے لیکن ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا عباس سر پر گرد لگا، آئے عباس کیا ہوئے؟ آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ مولا نے وصیتیں کی، مولا حسن سے وصیتیں فرمائی، اور ایک مرتبہ سب اولاد اطراف میں ہے، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حسین کے طرف نگاہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، گریے کا شور ہونے لگا، کیوں نہ ہو بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، لیکن ہائے میرے مولا حسین کی نکتہ شہزادی سکینہ اگر رونا چاہتی تو تماچے لگائے۔ آزادارو جنازہ تیار ہو گیا، امام حسن اور حسین اٹھائے، ملائکہ ساتھ میں اٹھا رہے ہیں، جنازہ اٹھا۔ میں کہوں مولا شان سے اٹھا آپ کا جنازہ، سپرد الحد بھی کیا۔ چوتھے امام دیکھ رہے تھے کہ دادا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن یہی امام کو یہ منظر اس وقت یاد آیا جب 11ویں محرم کو آئے بابا کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا تھا، جب کرو کیا بابا دادا، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر ہے۔ آزادارو بس میں نے مجلس تمام کی، انصاف سے بتائیے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس گھر میں کوئی ماں یا باپ گزر جائے تو جب باپ کو دفن کر کے بھائی آتے ہیں گھر کو تو بہنیں بھائیوں سے لپٹ کر گریا کرتی ہے کہ ہائے بابا کو چھوڑ کر آ گئے۔ یہاں بھی شہزادیاں امام حسن اور حسین کو مردہ دے رہی ہیں، لیکن میں کہوں یہ کوفے میں تو ہوا، لیکن ہائے کربلا جہاں لاشیں دفنائے ہی نہیں گئے۔ 11ویں محرم کو قافلہ چل رہا ہے تو کہیں علی اکبر کا لاشا ہے، تو کہیں عباس کا لاشا، تو کہیں ننا سے علی اصغر کا لاشا، تو حسین کا پامال لاشا۔ يعلم الذين ظلموا أيام سے قبول بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو، حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ صراط مستقیم پر ہو، پروردگار جلد سے جلد روضہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین کی تعمیر ہو جائے، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما، ماتم یا علی 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 یا
مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے 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 کیسا یہ دل ہے آج کے دنیا اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے حسین بے قرار زینب مستری حسین بے قرار زینب مستری روح جناب فاطمہ زہرا اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے محتاج بے نوا یتیموں کی قادر محتاج بے نوا یتیموں کی قادر دیکھو کہ ہر یتیم کا چہرہ اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے کس کو پکار کے امید شفا کرے کس کو پکار کے امید شفا کرے بیمار بے دوا مسیحا اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے اللہ کربلا کا تصور کیجیے للہ کربلا کا تصور کیجیے دریا القما کا نظارہ اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے مشکل کشا میں تیرا پیشوائی تھی مشکل کشا میں تیرا پیشوائی تھی تم کیا اداس ہو کہ زمانہ اداس ہے مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرس کے لیے فاطمہ زہرا صلوات سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرس کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر محمد کبھی پرسا زینب کے پسر محمد کبھی پرسا اور اندر بے شیخ یا فاطمہ زہرا صلوات سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہائے 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 السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا شہداء کربلا حضرت سیدی مولا یا ابو الفضل عباس سید المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الزرقاء الزرقاء امتحان یا ودسن یا علی ابن مسیرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الرسول زمان السلام علیکم یا شریف القرآن یا علیہ السلام اجر اللہ تعالیٰ درجہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على
کہ انجمن ذریعہ نجوے کے گھر تشریف لے چلیے، تعلق شفا